الذین، یہ وہ لوگ ہیں ینفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں. ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ابنڈنٹ مینٹیلٹی والے. ایک ہوتے ہیں بڑے اسکیئرس مینٹیلٹی کے لوگ. اسکیئرس مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے؟ تھوڑ دلی. آپ ہر چیز پہ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو ہوتا ہے کہ بس مجھے یہ کیوں نہیں مل رہا، یہ کیوں نہیں مل رہا، یہ میرے لیے کیوں نہیں کام کر رہا. لیکن ابنڈنٹ مینٹیلٹی والے ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے تعلقات کو نبھاتے ہیں. ان کا بلیف یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں انسان کے پاس بڑے اپرچونیٹیز ہیں، بہت کچھ وہ کر سکتا ہے، جو وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، صدقہ دینے والا ایسا ہی ہوگا نا. اس لیے کہا کہ ینفقون فی السراء والضراء، خوشی ہو تب بھی وہ اچھا کام کریں، تکلیف ہو تب بھی کچھ نہ کچھ نکال رہے. وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی کا راستہ، نیکی کا طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے جو کام ہیں ان کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جانا. آپ اس کے بارے میں پڑھیں، بہت سے آپ کو آرٹیکلس ملتے ہیں، بہت کچھ اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ابنڈنٹ مینٹیلٹی اور جو لوگ اسکیئرس مینٹیلٹی والے ہوتے ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہر ایک کی سکسیس سے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گھر میں کوئی بھی ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں. اب ہمسایوں کی گاڑی کیسے آ گئی بھئی؟ انہوں نے کہاں سے اتنے پیسے لے لیے، ہم تو لے نہیں سک رہے. یہ روز سیر سپاٹے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہم تو جا ہی نہیں پا رہے. دیورانی جٹھانی کے مسئلے، باقیوں کے مسئلے. تو ابنڈنٹ مینٹیلٹی والے لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو میری قسمت کا ہے مجھے ہی ملنا ہے، وہ نہیں کہیں جانے والا، مجھے مل کے رہے گا. اسی طرح ان کے اندر بہت زیادہ ابنڈنٹ مینٹیلٹی کے لوگ جو ان کے اندر پازیٹیوٹی ہوتی ہے، جنراسٹی ہوتی ہے، دینے والے ہوتے ہیں، شکر گزاری ہوتی ہے. اور کوئی وہ ایسا انہیلدی کمپٹیشن نہیں رکھتے ہیں کہ جی اس نے کیا تو پھر میں نے کیا کیا. تبھی تو وہ وسعت والی جگہ جائیں گے، تبھی تو بڑی جنت ملے گی. لیکن اگر ہر چیز پہ ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے. گھروں میں آپ دیکھیں جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ رہتے ہیں، بوٹیوں پہ لڑائی ہوتی ہے. اس نے بوٹی زیادہ ڈال دی، اس نے اپنے بچے کو یہ دے دیا، اس کو یہ مل گیا. میں جب لوگوں کے جھگڑے سنتی ہوں، کچھ جھگڑے تو چلے سمجھ آتی ہے کہ ہاں جی وہ واقعی ایسے ہیں کہ ان میں کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیے. کچھ جھگڑے سن کے میں سوچتی ہوں انہوں نے اپنی زندگی کس چیز میں تباہ کر رہے ہیں، شیطان نے کیسا ان کے اوپر حاوی ہوا ہے، ان کو ان جھگڑوں سے نکلنے ہی نہیں دے رہا. انہی باتوں کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کریں. ٹھیک ہے، تو پرسنالٹی میں کیا ہے؟ خرچ کرنا، خوشی یا تکلیف میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب جنت میں جانا چاہ رہے ہیں، ہمیں اپنی ایسی پرسنالٹی بنانی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آج دراصل میاں نے مجھے 2 باتیں سنائی، میرا اتنا موڈ خراب ہے، آج میں نے سوچا تھا کہ کہیں جاؤں گی، کوئی ویلفیئر کا کام کروں گی، آج میں اٹھ ہی نہیں رہی بستر سے، ڈپریشن کے اوپر دوائی کھا کے سو گئی. نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے، اپنی جگہ پہ نکلو. وہ جی میرا بچہ بات نہیں سنتا تو میں تو شاید اچھی ماں نہیں ہوں، تو میں تو اب کسی کو بھی نہیں کچھ بتا سکتی. کتنے اور بچے ہیں جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، کتنے اور لوگ ہیں جن کو آپ خیر پہنچا سکتے. نکلیں، پہنچائیں، کام کریں کچھ نہ کچھ. آپ دیکھیں اب ہم الحمدللہ اس مسجد میں آتے ہیں، یہاں پہ اتنے ہزارہ کام ہیں، اتنی جگہوں پہ حصہ ڈالا جا سکتا ہے. آپ کسی جگہ جائیں گے جہاں پہ خیر کا کام ہو رہا، آپ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کسی جگہ پہ بھی ان کو کہیں یہ کام کہتے ہیں آ جائیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں. بہت کچھ ہے ہمارے پاس کرنے کے لیے. اور آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ جو پھر بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کا دل بھی بڑا ہوتا ہے. آپ ان کو بھی کوئی پروجیکٹ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آ جائیں کر لیں. وہ بہت زیادہ ٹون ہی لگاتے ہیں ہر چیز کی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو وہ کیسے ہو رہا ہے. وہ آپ کے لیے راستے کھولتے ہیں، دروازے کھولتے ہیں، دل کھولتے ہیں کہ آپ کام کریں. آپ کو بہت اپنے خاندانوں میں ایسے لوگ نظر آئیں گے. آپ اپنے بزرگ کئی ایسے دیکھیں گے، ان کی بڑی ابنڈنٹ مینٹیلٹی ہے. اور ہم انہیں روکتے رہتے ہیں، امی آپ کیا ہر ایک کو پیسے دے دیتی ہیں، امی آپ کیا اپنے پاس کچھ رکھا کریں. کہتے بیٹا خیر ہے، وہ فلاں پریشان تھا میں نے اس کو دے دی. امی یہ فلاں آپ کے رشتہ دار نے تو اتنا آپ کو تنگ کیا تھا، پھر آپ نے ان کو کچھ دے دیا. ہم لوگوں کو روکتے ہیں، ان کو جو جنت ملنے والی ہے اسے روک دیتے ہیں کہ مت دیا کریں ان کو، مت کیا کریں ان کا. اور میں نے اپنی فیملی میں بھی اور اوور آل دیکھا ہے، جو لوگ اتنے کھلے دل کے ہیں کہ سب کا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اور اللہ ان کو نوازتا بہت ہے. ان کی زندگی کے مسئلے بھی بڑی جلدی حل ہوتے ہیں. پھر کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے. یہ نہیں کہ ان کو غصہ نہیں آتا، غصہ ان کو آتا ہے، لیکن اینگر مینجمنٹ ان کی بہت اچھی ہے. اس پہ میں تھوڑی سی بات ابھی کرتی ہوں. اور پھر آگے کیا ہے؟ والعافین عن الناس، اور وہ
درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، وہ لوگوں کو بھی وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان باتوں کو جو ہے آرام سے سہ جاتے ہیں۔ آج کل ایک بڑا کامن تھا، کم سے کم میری کچھ بچوں کے والے سے مجھے کہ جی وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم اپنے ساس کو سسر کو نہیں بتائیں گے یا سنائیں گے تو وہ آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں بیٹا اللہ تو کہتا ہے کہ اس تک ٹھیک ہے وہ آپ کے والدین کے ہی عمرے میں آتے ہیں، لیکن آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ یہ بات کہتے ہیں نہیں اماں آپ تو چھپ کر کے سہ گئی ہیں، آپ کی جنریشن اور تھی ہماری، اللہ کے رسول تو یہ بھی کوئی نہیں اور جتنے بھی کوئی نہیں، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی ابھی میں آپ کو نا بتاتی ہوں کہ غصہ والکاظمین الغیظ کیسے کرنا ہے۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی نا تو پھر پتہ چلے گا کہ جی اس میں کون سی چیزیں درست ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو مطلب مزید بہتر بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے نا۔ وہ کیونکہ ہم وہ ایسپیکٹس ہی نہ سمجھتے ہیں، ہم اپنے جذبات کے بہاؤ میں آ کر فیصلے کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہ دیکھ لیں نا، اس آیت کو کمپلیٹ کر لیں تو والکاظمین الغیظ، دوسرا یہ کہ وہ غصے کو مینیج کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کا ایموشنل ریگولیشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ جب آپ جنت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وسعت والی جنت چاہ رہے ہیں، اعدت للمتقین، متقی بننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جو تیار کی گئی ہے وہ آپ کو مل جائے، تو اب آپ نے اپنی ایموشنل ریگولیشن اچھی کرنی ہے۔ دوسرا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں پوری ایک پرسنالٹی اسکیچ دے دیا گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں شاید آتا ہے یہ واقعہ کہ ایک دفعہ وہ ان کی کوئی لونڈی تھی، انہوں نے پانی مانگا وضو کے لیے، تو وہ ذرا لیٹ ہو گئی تو وہ ذرا ناراض ہوئے۔ وہ ناراض ہو رہے تھے تو اس وقت لونڈی نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ تو انہوں نے کچھ اس کو دیا اور اسے کہا اچھا میں نہیں غصہ کرتا۔ وہ پھر انہوں نے کہا والعافین عن الناس، تو انہوں نے اسے کہا اچھا میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور پھر وہ بولی واللہ یحب المحسنین، تو انہوں نے اس پہ کہا اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا دل گردہ چاہیے کہ جب آپ ایسی آیت پڑھیں، آپ سوچیں ہم تو جو ہسبینڈ کے ساتھ ہی شروع ہوتے ہیں کہ آپ نے شادی کے ٹائم کیا کیا تھا، ہم کہتے ہیں 50 سال ہو گئے تم بھولتی کیوں نہیں ہو؟ ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو میرے دل پہ لکھا ہوا۔ اس وقت نہیں میری شادی ہوئی تھی، آپ کی امی نے مجھے یہ بولا تھا اور آپ نے میرے لیے اسٹینڈ نہیں لیا تھا، مجھے ابھی تک غم ہے اس بات کا، میں اسی غم میں مرتی چلی جا رہی ہوں۔ مطلب ہمارے سامنے نا مقابلے پہ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ آپ کو فلاں چیز مل رہی ہے، تو اب راستے میں اگر آپ کسی فرینڈ کو کہتے ہیں یہ ڈھابے سے کچھ کھا لیں، وہ کہتے ہیں سنو ہمیں کسی نے 7 اسٹار ہوٹل میں مفت کا کھانا کھانے کے لیے بلایا، ہم ڈھابے پہ کیوں رکیں گے، ادھر ہی جائیں گے، اس 7 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے کھائیں گے، بھائی کسی نے انوائٹ کیا ہوا ہمیں۔ تو ہمارا حال یہ کہ ہم ہر ڈھابے پہ رکتے ہیں اور جہاں جانا ہے اس کی طرف فوکس نہیں کرتے، اور ہر ڈھابے پہ روتے بھی ہیں کہ کہیں پیٹ خراب ہو گیا، کہیں تیزابیت ہوگی، کہیں یہ مسئلہ، کہیں وہ مسئلہ۔ اصل بات یہ کہ ہم اپنی نا وہ نظر وار رکھیں، آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ بنانا شروع کریں، وہ نقشہ بنائیں کہ مجھے وہ گھر چاہیے، مجھے وہاں جانا ہے۔ پھر کیا ہوگا، یہاں کی باتیں، یہاں کی معافیاں، یہاں کے میں کیوں معافی ہر دفعہ مانگوں، میں یہ کیوں کام کروں، میں کیوں اس طرح سے دیکھوں، وہ بہتر ہو جاتا۔ ہمارے جو پہلے بزرگ تھے ان کے بھی سامنے بڑے بڑے مسئلے آتے تھے، وہ اسی طرح اونچی سوچ کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گی غصے کے بارے میں، کیونکہ غصہ جو ہے نا اس وقت ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے، اور اس غصے کو ہمیں مینیج کرنا بھی آنا چاہیے، کیونکہ کاظمین الغیظ کی بات ہوئی ہے۔ غصہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان جو ہوتا ہے غصے کی حالت میں کس طرح سے پورے انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو کسی دوسرے کو لڑائی میں پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ جو غصے کو برداشت کر لے۔ اسی طرح ایک شخص نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا کہ مجھے آپ کوئی وصیت کریں، تو آپ نے کیا فرمایا، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، اور بار بار یہی وہ جواب دیتے رہے، یعنی اتنا ہائی لائٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو غصہ ہے کیا؟ غصے کو ہم ذرا مختلف اگر پرسپیکٹیو سے انڈرسٹینڈ کریں، اگر سائیکولوجیکل ڈیفینیشن اس کی دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، یہ ایک ایسی ایموشنل اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں ہم یا تو اریٹیٹڈ ہیں، یا ہمیں زیادہ ہم تھوڑا انٹینس ہو کے ہاسٹائل سے ہو رہے ہیں، یا اب ہمیں ریج ہے، اب ہم چیخ چلا رہے ہیں۔ اس کے مختلف اسپیکٹرم ہو سکتا ہے کہ آپ کس لیول پہ لے کے چل رہے ہیں اپنے آپ کو۔ باقی اگر ہم جنرلی غصے کو دیکھیں تو ہوتا یہ کہ جب ہم سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہوتا نا، اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں فائٹ اینڈ فلائٹ کا سسٹم رکھا ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم حل کر سکتے، تو وہ ہماری باڈی میں وہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں۔ جب وہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں فائٹ اینڈ فلائٹ کے، تو ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہاں سے بھاگنا ہے
کہ یہاں پہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے، فائٹ کرنا ہے. مطلب فائٹ یہ نہیں کہ جنگی کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، بدتمیزی کرنی ہے، مسئلے کو حل کرنا ہے. جو آپ کا سوال تھا نا کہ بیٹیاں جو ہم کہتی ہیں اگر ہم ساس سسر کو کچھ سنائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں تو مسئلہ کیسے حل ہوگا، اور آپ کہتی ہیں نہیں غصہ پی جاؤ. تو صحیح والا فائٹ اینڈ فلائٹ آنا چاہیے. صحیح والا فائٹ اینڈ فلائٹ یہ کہاں پہ میں نے چپ ہو جانا ہے، اب ان کی عزت ہے کیونکہ میرا تو ایم بہت ہائی ہے. وہ پھر آپ کو جتنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ ان باتوں کو معاملات کو دیکھتے ہیں نا، پھر آپ کو اور پھر ذاتی تجربے بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ چپ ہوئے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ بن گیا، کبھی آپ چیخے تو وہ بھی آپ کے لیے مسئلہ بن گیا. تو یہ آپ تجربے کے ساتھ سیکھتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے کہ کہاں چپ کرنا ہے، کہاں میں نے بولنا ہے. لیکن بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں کا اینگر مس مینیج ہوتا ہے نا، ان کو یا تو پرسیو تھریٹ آتا ہے. پرسیو یہ کہ کوئی کچھ کہہ نہیں رہا یا اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کا وہ جو فائٹ اینڈ فلائٹ ہے ان کو بتاتا ہے بہت بڑی بات ہوگی، اور وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا مجھ سے تو مجھے یہ کیا کہا ہے، اس کی ہمت کیسی ہوئی، میری انسلٹ کر دی، میرے سے یہ بات کیوں کی، ایسی کیوں کیا. پرسیو تھریٹ ہے. آپ کئی دفعہ کسی اور کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنی بڑی بات نہیں تھی، تم زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہی. اسی طرح کبھی کبھی ہمارے ساتھ جب انجسٹس ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حقوق و فرائض کا بھی تو پورا ایک ہمیں سسٹم دیا ہے. جسٹس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورا نظام قائم کیا ہے نا. جب بھی اس نظام میں خرابی آئے گی تو ڈیفینیٹلی اگر ایک شخص، آپ زیادہ تر شادی شدہ زندگی میں ہوتا ہے، آپ کو لگاتار باتیں سناتا جا رہا ہے، چاہے شوہر ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے والدین بچوں کو سناتے جا رہے ہیں، یا سسرال والے یا کوئی بھی اور باس ہے کہیں پہ کام کرتے. انسان پھر ایک لمٹ کے بعد نہیں برداشت کر پاتا نا. اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں انسان کو بنایا کہ آپ سہتے جائیں. کہیں تو آپ کو کوئی ہیلدی اسپیکٹرم بھی رکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی اپنی فرسٹریشن ہے اور آپ کو مسئلے کو حل نہیں کرنا آتا، فرسٹریٹ ہم تب ہوتے ہیں مسئلے کو حل نہیں کرنا آتا. مثلاً ایک ماں بچے کو پڑھانے کے لیے بیٹھتی ہے اور بچہ ذرا تھوڑا کرتا ہے تو وہ طریقے سے کوئی ٹیکنیک نکالتی ہے، چلو یہ کرتے ہیں، اچھا یہ کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ بچہ پڑھ لیتا ہے تو ماں بھی سیٹل ہو جاتی ہے. ماں کہتی چلو بچے نے پڑھ لیا، مسئلہ حل ہو. لیکن اگر بچہ نہیں پڑھتا، ماں ایک ٹیکنیک یوز کرتی ہے، ماں دوسری یوز کرتی ہے، لیکن بچہ نہیں پڑھتا، اب اس کو ٹیکنیک نہیں سمجھ آتی میں سے پڑھاؤں کیسے. وہ کیا کرتی ہے؟ فرسٹریٹ ہو جاتی ہے تو غصہ کرتی ہے، مار بھی دیتی ہے. ہمارے دینی حساب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین ہمارا سکھاتا ہے کہ غصہ ایک نیچرل ایموشن ہے، اللہ نے ہمارے اندر یہ رکھا ہے. لیکن جب یہ انکنٹرولڈ ہو جائے گا تو یہ گناہ بن جائے گا، یہ ہمیں ظلم کی طرف لے جائے گا، یہ ہمارے رشتوں کو افیکٹ کرنا شروع کر دے گا. اسی لیے ہمارے دین میں یہ کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے، یہ کہا گیا غصے کو کنٹرول کرو، غصے کو مینیج کرو. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک یونیورسل ایموشن ہے، یہ ہر ایک کو غصہ آتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، آتا سب کو ہے، لیکن اس کا اظہار مختلف طریقے سے ہوتا ہے. تو غصہ خود سے بذات خود برا یا اچھا نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں اس میں مسئلہ ہمارے لیے ہوتا ہے. جو لوگ کبھی کبھار کسی کو غصہ آیا، انہوں نے کسی کو ڈانٹ دیا یا غصے کی کوئی ریلیز کر دیا، وہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ نارمل سی چیز ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب غصہ آتا تھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، اور کبھی وہ تھوڑے سے سخت طریقے سے کسی کو بات بھی بتا دیتے تھے، ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا، یہ ٹھیک ہو گیا، نارمل ہو گیا. جن لوگوں کا کرونک اینگر ہوتا ہے نا، یعنی وہ صبح سے شام تک غصے میں رہتے ہیں، موڈ خراب رہتا ہے، بات پہ لڑتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، الجھتے ہیں، ان کی پھر فزیکل ہیلتھ بھی خراب ہو جاتی ہے، مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہو جاتی ہے. اس چیز کو مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنی بیماریاں ہیں کرونک، جیسے یہ بلڈ پریشر کا تعلق ہے، اس سے دل کی بیماری کا تعلق ہے، ایون امیونٹی کم ہو جاتی ہے، آپ کو بار بار انفیکشنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ غصے میں رہتے ہیں، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح لوگوں کو ڈپریشن، انزائٹی، ایسی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ ان لوگوں کو ہوتی ہیں جو غصہ کریں، کئی دفعہ اگر ان کے گھر میں کوئی غصہ کرنے والا ہے باقی افراد کو ہو جاتا ہے، باقی افراد کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا کریں. تو غصے کی حالت میں ہمیں نا اپنے ٹریگرز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جو ہمیں غصہ دلا رہی ہوتی ہے. جیسے اگر میری ذات میں مثلا میں کسی چیز پہ فرسٹریٹڈ ہوں تو پھر مجھے اپنی فرسٹریشن کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا میری کوئی ان میٹ نیڈز ہیں، مثلا جی بچپن سے میرے گھر میں جو میرے بہن بھائی تھے وہ بھی مجھے نہیں پوچھتے تھے، تو میں سوچتی تھی چلو شادی ہوگی تو تب میاں ہی پیار کرے گا، میاں نے بھی پیار نہیں دیا.
اب میری انمیٹ نیڈز ہیں، مجھے اس لیے میرا موڈ خراب رہتا ہے ہر بات پہ کہ میاں میرا خیال کیوں نہیں رکھتے، اور میاں مجھے پوچھتے کیوں نہیں ہیں، مطلب میری زندگی ایسی گزر جانی ہے. اچھا اسی طرح دیکھیں جب بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، اب ساس یہی چاہتی ہے کہ بیٹا جیسے پہلے بھی آ کے مجھے سلام کرتا تھا ابھی بھی آ کے سلام کرے، تو کوئی حرج نہیں ہے. بیویوں کو چاہیے جانے دیں، ہاں بھی جائیں، آپ سلام کر لیں، بعد میں آ جائیں میرے پاس. لیکن اب وہ انمیٹ نیڈ، جب بیوی کی انمیٹ نیڈز ہیں کہ جی وہ ہر وقت ماں کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، اب پھر اسی لیے بیوی کا موڈ خراب ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھئی مجھے ٹائم نہیں دے رہا. پھر سٹریس ہے، آپ ویسے سٹریس لیتے ہیں یا آپ کو مسئلے واقعی کچھ ایسے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہو تو پھر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تھکے ہوئے ہوں آپ کو پھر چھوٹی سی بات پہ بھی غصہ آ جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. پھر آپ کے تعلقات انٹرپرسنل ہم کہتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اب کوئی آپ کو بہت کرٹیسائز کرتا ہے، آپ تھوڑا عرصہ برداشت کریں گے لیکن پھر آپ کو غصہ آئے گا. کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ بہت عرصے تک اپنے آپ کو بتاتے رہیں گے عزت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، خیر ہے خیر. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں جو یہ پیکج دیا ہے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا، اس میں کہا ہے کہ دوسرے کی عزت کرو، کہا ہے دوسرے کے شکریہ ادا کرو، تعریف کے لیے کہا ہے، تحفوں کے لیے کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فطرتاً ہمیں بنایا ہے اس میں یہ چیزیں رکھی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا ریگارڈ کریں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بات نہیں اگر کوئی نہیں کرتا، غلط کرتا ہے ہمیں بتانا چاہیے. ان دنوں میرے پاس 2-3 کیسز ایسے آئے ہیں کہ جی شوہر بیوی کو مارتا ہے اور اس کے گھر والے پڑھی لکھی فیملیز ہیں اور اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، اگر مارتا ہے دیکھو تمہیں پیسے بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کوئی بات نہیں ہم تمہارے کام کر دیتے ہیں، تم نے ضرور کوئی غلط کام کیا ہوگا. دیکھیں بے شک جتنا مرضی کسی نے غلط کام کیا، مار تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، کسی حساب سے ایکسیپٹیبل نہیں. مجھے آ کے کوئی بھی بتائے کہ جی میری بیوی جو ہے بہت بدتمیزی کرتی ہے اس لیے میں نے گالی دی، میں نے کہا نہیں، جتنی مرضی وہ بدتمیزی کرتی، گالی نہیں بنتی، چیخنا نہیں بنتا، کسی کا نہیں بنتا، میرا نہیں بنتا، آپ کا نہیں بنتا. ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے بہت برا لگا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے. اور میں نے دینی سرکل میں دیکھا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے غصہ آیا، مطلب میں یہاں پہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھی کمال ہے میں یہ کرنا چاہ رہی تھی مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ کام نہیں ہو رہا، کیونکہ استغفر اللہ یہ تو قرآن پڑھاتی ہیں، ان کو غصہ آیا ہے. غصہ تو آئے گا، آپ غصے کا اظہار اگر اچھی طرح کریں there is nothing wrong with that. لیکن آپ نے گالی گلوچ نہیں کرنا، کسی کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا. اسی طرح سے کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے، غصہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. ریلیشن شپ میں چیٹ کر رہا ہے، آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اس میں چیٹ کر رہا ہے، غصہ آتا ہے انسان کو. کوئی آپ کو اگنور کرے، غصہ آتا ہے، بالکل آتا ہے. ٹھیک ہے، خاندان میں کوئی جھگڑے ایسے چل رہے ہوں جن کو آپ ریزالو نہ کر پا رہے، غصہ آتا ہے. یہ نارمل چیزیں، غصہ آتا ہے، لیکن اس کی مینجمنٹ سیکھنی ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ جو ماحول میں نا ٹریفک پہ غصہ آتا ہے، تو روڈ ریج جس کو ہم کہتے ہیں، وہ چیختے چلاتے رہتے ہیں، شور ہو تو غصہ آتا ہے. کچھ لوگوں کو کام کی جگہ جب جاتے ہیں ورک پلیس پہ کہتے ہیں بہت سٹریس ہوتا ہے، وہاں غصہ آ جاتا ہے. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی سوسائٹی میں دیکھیں نا کہ کسی کے ساتھ کوئی انفیئر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، کوئی ڈسکرمنیشن، اس پہ ان کو غصہ آتا ہے. کچھ لوگوں کی تھنکنگ ایسی ہوتی ہے، مثلا اتنی پرفیکشنزم سے کام کرتے ہیں نا تو اب ان کو کسی کا کام نہیں پسند آتا، اس پہ غصہ آتا ہے. اسی طرح ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن اگر ہم نے کسی کے ساتھ رکھ لی ہوں پھر ہم خود ہی غصہ کرتے ہیں. کتنی ساری باتیں جن پہ ہم غصہ کریں، کئی جائز ہیں کہ ناجائز ہیں. اب ہیلدی ایکسپریشن کیا ہوتا ہے غصے کا؟ ایک تو یہ کہ اچھی طرح سے کمیونیکیشن کرنی چاہیے، بڑی اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے غصے کو سیٹل کرنا ہوگا. اگر آپ نے اصول بنا لیں، اگر آپ نے کوئی چیز برا منائی ہے نا اور اس کو آپ اس وقت ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، آپ بلنڈرز کریں. جب تک آپ کو لگتا ہے میں نے برا منایا ہوا ہے تب تک آپ نے بات نہیں کرنی، کسی سے خاموش رہنا. اسی طرح باؤنڈری سیٹنگ سیکھیں کہ حد بندی تھوڑی سی کریں کہ کس سے میں نے کتنی بات کرنی ہے. ایک شخص آ کر آپ کو باتیں سناتا جا رہا ہے اور آپ اس کو اتنا انٹرٹین کر رہے ہیں، اس کو چائے، کھانا، پانی، بریانی کھا لو، نہاری کھا لو، ناشتہ کر لو میرے ساتھ، اور مجھے آگے کچھ کہو، نہیں وہ نہیں پھر کرنا. تھوڑا سا اس سے ڈسٹنس رکھ لینا. اور اگر وہ پوچھے آپ نے کوئی مائنڈ کیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہ پورا چٹا پٹا کھولتے ہیں. ہاں جی جب آپ نے یہ کہا تھا تو تب یہ بات ہے، جب یہ بولا تھا تو تب یہ بات ہے. آپ نے کہنا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کوئی مائنڈ نہیں کیا. اور باقی اپنے آپ کو پتہ ہے میں نے مائنڈ نہیں کیا، میں باؤنڈری سیٹ کر رہی ہوں. ان کے ساتھ صرف اتنا ہی ملنا ہے، ان کے ساتھ صرف اتنی بات کرنی ہے. ٹھیک، اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں کہ مسائل کو حل کرنا سیکھیں، پرابلم سالونگ سیکھیں. مسئلے کو حل کیسے کیا جاتا ہے. تو مجھے جب بھی آ کے کوئی جھگڑا بتاتا ہے، آپ دیکھیں کئی دفعہ 2 لوگ آپ کے پاس آئیں گے خاندان میں، آپ کو یا دوست یا کوئی بھی جاننے والے، اب آپ کو دونوں اپنا جھگڑا بتا رہے ہیں، مسئلہ بتا رہے ہیں، اپنی اپنی سائڈ کی بات بتا رہے ہیں.
اب وہ بتاتے بتاتے پاسٹ میں چلے جاتے ہیں، 6 سال پہلے یہ کیا، 5 سال پہلے یہ کیا، 3 سال پہلے یہ ہوا، اور دوسرا بھی پھر وضاحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دونوں غصے میں آ جاتے ہیں. اب وہ دونوں سننے کے لیے تیار نہیں. تو پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں پاسٹ میں نہیں جانا. آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں نا؟ ہاں جی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، آج سے شروع کرتے ہیں اور صحیح چیز سیکھتے ہیں. اگر پاس میں کوئی چیز مجھے ضروری ہوگی، نہیں ہم آپ کو اس لیے بتانا چاہتے ہیں آپ کو پتہ تو چلے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں کہتی ہوں وہ میں آپ سے پھر پوچھ لوں، وہ ہم بعد میں آگے جا کے بات کر لیں گے، لیکن اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. ان ہیلدی ایکسپریشن کے ایگریشن، چیخنا، چلانا، انسلٹ کرنا، مارنا. اچھا کچھ لوگ پیسیو اگریسو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں تانے مارتے رہتے ہیں، سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. بہت زیادہ کامن ہونا شروع ہو گیا. لوگ کئی خواتین پوچھتی ہیں میرے ہسبینڈ 6 ہفتے مجھ سے بات نہیں کرتے، میں اتنی منتیں کرتی ہوں، اتنا روتی ہوں، اتنی معافی تلافی کرتی ہوں. تو میں کہتی ہوں دیکھیے آپ جائز حد تک کریں، 2 دن 4 دن 6 دن، اس کے بعد نا اگر میاں نہیں بات کرے آپ آرام سے ویکیشن منائیں. آپ نے تو اپنا کام پورا کر دیا، اب آپ اسٹریس نہ لیں. آپ صبح آرام سے اٹھیں، ناشتہ کریں، کھانا کھائیں اور اپنے کام شام کریں، ہیلدی رہیں. اور میں نے دیکھا پھر اس کا بیہیویئر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ آپ نارملی مطلب دوسرے اپنا غصہ کنٹرول کر کے سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تک مطلب وہ بات سمجھ نہیں آتی جب تک آپ ایک اسپیسیفک ٹون میں بات نہ کریں، جب تک آپ ایک اپنا اس کی تو اجازت ہے. جی ٹون تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ٹونٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ فرم ٹون میں بات کرتے ہیں تو کئی جگہ فرم ٹون میں بات کرنے کی ضرورت ہے، آپ کر لیں. مطلب وہ کنٹینیوس آپ کو مطلب وہ لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی جب تک آپ تھوڑا سا بول کے نا کہ آپ بھی اسی لہجے میں کہ اب میں بھی اتنا بول سکتی ہوں. نہیں یہ نہیں میں سمپلی یہ کرتی ہوں کہ میں وہاں سے اٹھ جاتی ہوں. میں تھوڑی دیر دیکھتی رہتی ہوں چپ کر کے، پھر میں وہاں سے اٹھ جاتی ہوں. پھر لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو اٹھ گئی ہیں. اور اگر کوئی میرا جیسے اسٹاف ہے مجھ سے جونیئر ہے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ پلیز ابھی میں آپ سے بات نہیں کروں گی کیونکہ مجھے بھی بہت غصہ آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے آپ کو بھی غصہ آ رہا ہے، اب ہم یہاں پہ بدتمیزی کریں گے، آپ پلیز اٹھ جائیں یہاں سے. یہ نہیں کہ گیٹ آؤٹ نکل جاؤ یہاں سے، یہ نہیں، آپ کہتے ہیں آپ اٹھ جائیں یہاں سے، ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے جب میرا بھی غصہ ٹھیک ہے اور آپ کا بھی. کئی دفعہ دوسرا انسان پھر غصے میں کہتا ہے نہیں ابھی بات کرو، ابھی مسئلے کو حل کرنا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں مسائل حل ہوتے، ہم طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں گے. ٹھیک ہے. 50% اسی سے سولوشن نکل آتا ہے کیونکہ آپ اس سچویشن سے یا اس وہ سینیریو سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنٹ کرتے ہیں تو بالکل کے بعد وہ اتنی بری نہیں لگ رہی ہوتی. مطلب ایک آدھ دن گزر جائے تو وہ اتنی ایکسٹریم پہ نہیں لگ رہی ہوتی نہ اس طرح. ایسے ہی ہے. اور کچھ لوگ اپنے غصے کو اتنا سپریس کرتے ہیں کہ وہ خود ہی بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں. کینسر بھی ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس لیں اور غصے کے ساتھ ایسی زندگی میں رہیں کہ آپ کڑ رہے ہیں اندر سے، تو فزیکل ہیلتھ خراب ہوتی ہے ہماری، مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے، ریلیشن شپس ہمارے خراب ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے. ایون پروفیشنلی لوگ ایسے گرو نہیں کرتے. کبھی کبھی کچھ بچیاں آتی ہیں میرے پاس ینگ، اور وہ جب بات کرتی ہیں نا کہ اب ایک طرح سے وہ بتا رہی ہوں کہ میاں سے بڑی تنگ ہو اور ساتھ ان کو اپنے میاں پہ کیا ترس آتا ہے، بیچاروں کی نا نوکری اچھی نہیں چل رہی. تو میں کہتی ہوں وہاں بھی غصہ کرتے ہوں گے، نہیں ان کے باس بڑے سخت ہیں، بڑے عجیب ہیں. میں کہتی ہوں تو ظاہر ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتے ہوں گے نا، ٹالریٹ نہیں کرتے ہوں گے. اور شیطان ہمیں کیا کرتا ہے جب بھی ہم اگر اپنی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن سے دور ہیں، صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھتے، تو شیطان تو پھر اور حملے کرتا ہے، ہمیں اور زیادہ اس طرف لے کے جاتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ ہمارے پاس 2 اپروچز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پریونٹیو اپروچ غصے کے لیے، ایک ہوتی ہے تھیراپیوٹک اپروچ. پریونٹیو اپروچ کیا ہوتی ہے کہ پہلے سے ہی نا اپنے مزاج کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ پہلے سے ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا ہے، اندر آگ سی لگ رہی ہے، میرا یہ جو ہے ذرا ٹائٹ ہو رہا ہے، میرے منہ خشک ہو رہا ہے، یہ فائٹ اینڈ فلائٹ شروع ہو رہا ہے، میں نے وہیں پہ کیئرفل ہو جانا ہے، میں نے یہاں پہ بولنا نہیں ہے، اپنے آپ کو پہلے ہی سبق پڑھانا ہے. پھر یہ کہ اپنے لائف سٹائل اچھا رکھیں، نیند پوری کریں، کھانا صحیح کھائیں، فزیکلی ایکٹیو ہوں. اپنی کمر دکھ رہی ہے، سر میں درد ہے، تو کوئی ذرا سی بھی بات کرے تو انسان اریٹیٹڈ ہوتا ہے، برداشت نہیں کرتا. اسی طرح اسٹریس کو مینیج کرنا سیکھیں کہ میں نے دعائیں، اذکار، سیلف ٹاک اپنی اچھی رکھنی ہے، نیگیٹو تھاٹس کو نہیں آنا. شکر گزاری اپنے اندر بہت لے کر آئیں کیونکہ یہ پھر اس کا اتنی چیزیں ہیں جس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. پھر یہ کہ شیطان سے حفاظت، باوضو رہیں، وہ آپ کا غصہ جو ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. پوسٹل چینج کر لیا کریں، جگہ وہاں سے بدل لیا کریں، خاموشی اختیار کریں. اور جن لوگوں کو واقعی پرابلمیٹک غصہ ہوتا ہے تو پھر ان کو باقاعدہ تھیراپی میں جانا پڑتا ہے، باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے ہم اپنے اس غصے کو مینیج کر سکتے ہیں.
میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ غصے کے حوالے سے جو مطلب مجھے چیز بڑی ہیلپ کی وہ یہ چیز تھی کہ جیسے ہم لوگوں کی سچویشن جنرلی سیم ہی ہوتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ ایکسیپشنل کیسز آ رہے ہوتے ہیں، اس میں اگر ہم اپنی سینیریو کو سوچیں، مجھے جیسے کہنا پین ڈاؤن کر کے ہم لکھیں کہ یہ ہمارے ٹریگرز ہیں، اور ان کو پھر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کریں کہ اگر یہ سچویشن ہو تو میرا کیا ری ایکشن ہوگا. وہ چیز بڑی ہیلپ کرتی ہے آپ کو، کیونکہ آپ کو اپنے ری ایکشن بھی ایک طرح سے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو وہ چیز بڑی ہیلپ کرتی ہے کہ ہم پین ڈاؤن کر کے ان سچویشنز کو سوچیں کہ ہمارے بچے جنرلی کن چیزوں پہ ہمیں غصہ ان کی باتوں پہ آ رہا ہوتا ہے، ہسبینڈ کی، سسرال والوں کی، ایون اپنے بہن بھائی وغیرہ کی، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے آپ کو. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مطلب یہ ساری وہ ٹیکنیکس ہیں نا کہ ہم اپنے آپ کو بار بار دیکھیں کہ ہم نے کیسے اپنے اس غصے کو جو ہے نا وہ مینیج کرنا ہے. آپ کو ٹریننگ کئی دفعہ لینی پڑتی ہے، آپ کو صحیح طریقے سیکھنے پڑتے ہیں، اور آپ کو کاؤنسلنگ میں جانا پڑتا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگوں کو تو موڈ ڈس آرڈر بن جاتا ہے، ان کو میڈیکیشن بھی لینی پڑ جاتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اگر ٹینڈنسی ہو تو غذا بھی ایک جو ہے غذا ڈائٹ جو ہے وہ بھی اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسی بالکل ایسی ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ غصہ شیطان کی آگ ہے، اور جب انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے تو وہ حقیقت میں شیطان کو مغلوب کر لیتا ہے. پھر امام غزالی کا بھی ایک قول ہے کہ غصہ عقل کو اندھا اور دل کو اندھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. تو کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ واقعی ہمیں اس وقت نہیں سمجھ آتی ہے کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے. تو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، غصے کو مینیج کرنا. اور میں دیکھتی ہوں کہ ہم بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ. اتنا غصہ اور بات پہ غصہ. اب موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی آئے صحیح، مجھے کوئی ایک لفظ بولے اور میں ذرا پھٹوں اس کے اوپر، میں کوئی بات بولوں، میں برداشت نہ کروں کسی طرح سے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کے رویے والے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. اور ان کی کوالٹیز یہاں ختم نہیں ہو رہی، جنت میں جانے کے لیے اور کیا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی، یعنی ہو گئی اب کوئی غلطی. اب آپ دیکھیں یہ پرفیکٹ لوگ نہیں ہیں، بار بار دیکھیں کہ ان سے ایسی غلطیاں مختلف نیچر کی جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، انہوں نے کوئی ایسا کام کر لیا، اپنے نفسوں پہ خود ظلم کر لیا، خود ہی بلنڈرز کر لیے، خود ہی بڑے غلط فیصلے کر لیے، بہت سارے ایسے غلط کام کر لیے. تو کیا کرتے ہیں وہ، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو اور پس معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، فوراً اللہ سے رجوع کر لیتے. They don't blame anyone، کہتے ہیں مجھ سے ہو گئی غلطی، اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. توبہ کو یاد رکھتے ہیں کہ توبہ کرنا جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے. اپنے معاملات میں جو ہیں وہ ہمارے اندر ندامت ہو، اور ہم اپنے آپ کے لیے بار بار اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے اپنی گناہوں پہ معافی مانگتے رہنا ہے. یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو بخش دے گناہوں کو سوائے اللہ کے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور نہیں وہ اصرار کرتے اوپر اس کے جو انہوں نے کیا ہے. کہتے اللہ تعالیٰ ہوگی غلطی، I'm sorry. ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں میں نے تو کوئی غلط کیا ہی نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، فلاں نے غلطی کی ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے اندر سے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کئی دفعہ جب ہم لوگوں کو اپنی سٹوری سناتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنی بات کو حذف کر جاتے ہیں، اور دوسرے کی بات کو کیسے بتاتے ہیں، بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، ہاں مطلب میں نے بھی یہ کر دیا تھا لیکن. اور دیکھیے مطلب مجھے بھی اینڈ میں غصہ آ گیا تھا، میں نے بات سنائی، لیکن وہ جو اس سے پہلے ہم نے ٹانٹس ہوتے ہیں، وہ جو ادھر کی باتیں اور وہ ادھر کی بات، ہم کوئی نہیں بتاتے. اسی لیے دیکھیں جب آپ دو افراد ہو نا، ان دونوں کی بات جب سنتے ہیں نا، پھر آپ کو حقیقت پتہ چلتی ہے. آدھی سٹوری ایک طرف سے آتی ہے، آدھی دوسری طرف سے. کچھ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پرسپیکٹیو ہی اپنا نظر آتا ہے، ہمیں دوسرے کا پرسپیکٹیو نہیں نظر آتا. اور دوسرا یہ کہ ہم غلط بھی کام کریں. انہی کے بارے میں اب آیت نمبر 136 میں کیا کہا گیا، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں بدلہ ان کا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے. یعنی کیا ہوگا، ہم اپنی پرسنالٹی پہ کنٹینیوسلی کام کر رہے ہوں گے، ہم سے جب غلطیاں ہوں گی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً لوٹیں گے. دماغ میں ٹارگٹ جنت ہوگا، ہم نے جنت میں جانا ہے، دیکھیں بیسٹ جنت ہمیں چاہیے. اور جب غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا بدلہ کیا دیا جا رہا ہے، ان کو باتیں نہیں سنائی جا رہی،
کہ لو جی معافی مانگی، پھر وہی کام کیا، آج دوپٹہ لیا، کل دوپٹہ اتار دیا، آج درس پہ آئیں اور کل پھر قوالی نائٹ پہ گئیں. یہ تو عجیب ہے، انہوں نے نہیں بدلنا. میرا نہیں خیال یہ کبھی ٹھیک ہو سکتی. میری ساتھ نہ 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 میری بہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں جانتی ہوں اپنی اس رشتہ دار کو، اچھا آپ کے درس پہ آتی ہے، ٹھیک نہیں ہونے والی ویسے، کرونک کیس. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو کرونک نہیں کہا، کسی کو لیبل نہیں کیا. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگ ہیں جن کا بدلہ کیا ہے؟ بخشش اللہ کی طرف سے. وجنات تجری من تحت الانہار، اور باغات ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ونعم اجر العاملین، کیا کہا گیا؟ کتنا اچھا بدلہ ہے کن کے لیے؟ عمل کرنے والوں کے لیے. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کوئی درس دیتے ہیں یا آپ نے قرآن کتنا حفظ کیا ہے یا کیا، عمل کرنے والے. یعنی یہ سب چیزیں عمل میں ہی آ جاتی ہیں. کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق، آپ گھر میں بیٹھی ہیں، آپ صرف اذکار کرتی ہیں، آپ غصہ اپنا مینیج کرتی ہیں، آپ صدقہ خیرات کرتی ہیں، آپ سے غلطی ہو جائے آپ معافی مانگ لیتی ہیں، آپ احسان کے رویے کے ساتھ رہتی ہیں. یو ہیو ڈن یور جاب. کچھ آپ کو پی ایچ ڈی کرنے کی کسی چیز میں ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو بڑا انسان بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں سے کیا ہوا کہ آپ کی زندگی آسان ہوگی. کتنا آج کا وہ جو لیسن ہے موٹیویشنل ہے، کتنے امپورٹنٹ کام ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے ان کو لے کے آگے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی موٹیویشن کو سمجھیں اور اسی طریقے پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. میرے پاس بھی ایک فیملی آئی بھی پچھلے دنوں، تو انہوں نے کہا دراصل ہم پٹھان ہیں نا تو ہمیں غصہ آتا ہے. تو میں نے ان کو ہنس کے کہا اچھا آپ پٹھان ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کو غصہ آتا ہے، میں کہہ رہی ہوں میں پنجابی ہوں تو مجھے لگتا ہے ہمیں غصہ آتا ہے، اور کوئی سندھی سوچ رہا ہے اور بلوچی سوچ رہا ہے کہ ہم وہ ہے غصہ آتا ہے. میں ان کو کچھ ٹیکنیکس بتا رہی تھی تو میں نے اس پہ ان کو کہا کہ آپ ان ٹیکنیکس کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں شامل کریں تو پھر کچھ عرصے بعد آپ بتائیں گے کہ ہم وہ پٹھان ہیں جو غصے کو مینیج کر لیتے ہیں. وہ جو جسٹیفیکیشن ہے فضول کی جس سے آپ لوگوں کی زندگی تباہ کریں اور اپنی زندگی تباہ کریں، اپنی آخرت تباہ کریں، آپ اس سے بچ جائیں گے نا. یہ جو کاظمین الغیظ ہمیں بتاتے ہیں کوئی جینیٹک نہیں ہوتا غصہ، یہ ہمارے بیہیویئرز ہیں جو کہ ہم آتے ہیں. کہتے ہیں میرے دادا کو بھی آتا تھا، ان کو بھی پرابلم سالونگ نہیں آتی تھی، بابا کو بھی پرابلم سالونگ نہیں آتی تھی، میں نے بھی ماشاءاللہ نہیں سیکھی. ٹیمپرامنٹس تو ہوتے ہیں نا، ٹیمپرامنٹس تو ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں، ان کو تو ہم نہیں وہ کر سکتے، لیکن ان ٹیمپرامنٹس کے ساتھ ہم نے رہنا کیسے اور کس طرح سے اپنا وہ پورا سائیکل لے کے چلنا ہوتا ہے، اس کو تو ہم ضرور سمجھیں نا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.